بگے خزاں قصہ نمبر 5۔ دور مشرقی ٹیلوں میں پو پھٹ رہی تھی۔ ملوکہ اور میرا صحرائی لٹیروں کے شیطانی پنجوں سے نکل کر گرتی پڑتی بہت دور نکل آئی تھی، اور جب رات آخری پہر میں داخل ہونے لگی تو دونوں تھکان اور پیاس کے باعث نڈھال ہو کر ریت پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ سب سے پہلے ملوکہ کی آنکھ کھلی۔ بیدار ہوتے ہی وہ لرز اٹھی۔ اس کے ارد گرد لاتعداد گدھ پھدکتے پھر رہے تھے۔ 2-3 تو اس کے اوپر بھی چڑھائے تھے اور اسے ٹھونگے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملوکہ کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ اس کے اوپر سے گدھ اپنے غلیظ پر پھڑ پھڑاتے اڑے۔ ملوکہ یکدم کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے حواس بحال کیے۔ پھر اچانک اس کی نظر قریبی ریت میں اوندھی پڑی میرا پر پڑی۔ اس کے بے سود وجود کے آس پاس بھی گدھ منڈلا رہے تھے۔ وہ شاید ان دونوں کو مردہ سمجھ کر چکرا رہے تھے۔ ملوکہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ پاگلوں کی طرح ہش ہش کرتی دوڑی اور میرا کے ارد گرد سے گدھوں کو بھگانے لگی۔ گدھ بھی ڈھٹائی پر اتر آئے تھے، ذرا دور جس مار کر ہٹتے اور پھر قریب آنے کی کوشش کرتے۔ ملوکہ نے جلدی جلدی میرا کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، پھر کرگسوں کے بدمست غول دے کر وہ بھی لرز اٹھی۔ چلو میرو، بھاگو یہاں سے، ورنہ یہ منحوس گدھ ہمیں لاشوں میں تبدیل کر دیں گے، ملوکہ نے کہا۔ پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ، دونوں نے لق و دق صحرا کی وسعتوں میں دوڑ لگا دی۔ کرگسوں کے نرغے سے جان چھڑا کر جب وہ کافی آگے نکل آئی تو ایک بار پھر بے سود ہو کر گر پڑی، مگر اس بار انہوں نے اپنے حواس قابو میں رکھے تھے۔ اب وہ دونوں ریت پر بیٹھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ بھوک پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ حد نگاہ تک ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی، مگر کہیں کی ہلکی رویدگی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ چھدری چھدری جھاڑیوں کے درمیان پودے بھی اگے ہوئے تھے۔ دور ریتلے ٹیلوں سے سورج آتشی فرید کے مانند ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے متوحش دلوں میں ابھی تک صحرائی لٹیروں کا خوف جاگزی تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد یہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی، مگر ان کی منزل کہاں تھی؟ وہ کب تک اس لقودق صحرا میں بھوکی پیاسی بھٹکیں گی یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس لرزہ خیز حقیقت کا ان دونوں کو بھی بخوبی ادراک تھا کہ اس صحرا میں بھٹک جانے کا مطلب صرف موت تھا، عبرتناک موت۔ دیکھتے ہوئے ریگستان میں سورج آگ برسا رہا تھا۔ سامنے ایک ٹیلا نظر آیا۔ ملوکہ کے دل میں جانے کیا سمائی۔ اس نے میرا کا ہاتھ پکڑا اور اس ٹیلے کی طرف بڑھی۔ یا اسے دراصل ایک چھدری چھدری جھاڑیوں والا نخلستان سا دکھائی دیا تھا۔ یہ جھلک امید افزا تھی، مگر ابھی وہ چند لمحے بڑی ہوگی کہ ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ ٹیلے کی پرلی ڈھلان سے کوئی ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کوئی تنمن نوجوان شخص تھا۔ میرا جانے کیوں خوفزدہ سی ہو گئی اور اسی لہجے میں وہ ملوکہ کا ہاتھ تھام کر بولی، ملوکہ چلو یہاں سے، نہ جانے یہ شخص کون ہے۔ جواباً ملوکہ نے ہلکی سے سرزش کرتے ہوئے کہا، میرا، اگر اسی طرح ہم ہر کسی سے ڈرنے لگے تو اس جہنم میں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ ادھر آؤ چلتے ہیں، سب انسان ایک سے نہیں ہوتے، آؤ شاباش۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی۔ اس اجنبی نوجوان نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ بھی انہی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر دونوں رک گئی۔ وہ نوجوان بھی تھم گیا۔ میرا اسے دیکھ کر سہم رہی تھی، جبکہ ملوکہ بغور اس نوجوان کو تکے جا رہی تھی۔ نوجوان 20-25 کے پیٹے میں تھا، تہمت باندھے تھا، اوپر کا جسم برہنہ تھا۔ وہ خاصا لمبا چوڑا تھا، رنگت سانولی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور روشن، مگر ان میں عجیب قسم کی تلخی کروٹ لے رہی تھی۔ بال گھنگریالے تھے، درہ سندھ کے چوڑے پاٹ کی طرح اس کے بالوں بھرے سینے میں بنی پسینے کی لکیریں کاریزوں کی طرح بہتی نظر آ رہی تھی، جیسے بڑے دریا یا نہر سے نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ کون ہو تم دونوں؟ اس نے اچڑتے ہوئے نظر دونوں کی طرف دیکھا۔ ملوکہ کو جانے کیوں اس سامنے بھلے نوجوان کے لہجے میں گرمی تپش دیتی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہمارے کارواں پر صحرائی لٹیروں نے حملہ کر دیا تھا، ہم دونوں بڑی مشکلوں سے جان بچا کر بھاگی ہیں، کہ تم ہماری مدد کرو گے؟ ملوکہ کی بات سن کر اس نوجوان کے سامنے اور قدرے موٹے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہاری بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو پہلے ہی اپنے ماں پیو کی لاشیں کاندھے پر تھامے ہوئے ہوں، اس نوجوان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اچانک سوگواری سی اوت کر آئی تھی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں پھر بولا، اچھا ہی ہوا جو مر گئے وہ دونوں، اس بے رحم دنیا میں رکھا ہی کیا تھا ان غریبوں کے لیے۔ وہ شدید مایوسی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ملوکہ کا دل بے طرح انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے بیک وقت اس سجیلے نوجوان پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی، کہ مرد ہو کر وہ اس قدر مایوسی کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک ملوکہ میرا دونوں چونکے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ وہ نوجوان اب واپس پلٹ گیا تھا۔ سارنگ کو ہوش آیا تو اسے جہنمی تپش کا احساس ہوا، جس سے اس کا پورا وجود سلگ اٹھا۔ سورج کی برماتی ہوئی تمازت الگ وبال جان بنی ہوئی تھی۔
اور اس پر متصاد باد سنون کے جھلسائے ہوئے تھپیڑے بھی وبال جان بنے ہوئے تھے۔ سارنگ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے سوکھے پپڑی جمے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ حد نگاہ تک ریتی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس مردود گاتریا کے اونٹ کے پیروں کے نشانات تلاش کر رہا تھا جو اسے فوری دکھائی دے گئے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے اب اپنے ٹوٹے وجود میں ایک نئی طاقت محسوس ہونے لگی۔ اگرچہ اسے بھوک سے زیادہ پیاس نے بے حال کر رکھا تھا، مگر وہ محض اپنی قوت ارادی کے سہارے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ مکار اور فریبی گاتریا کو جا لینے کی آگ سے جلا رہی تھی اور وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس تک پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر اسے سوچ کر بھی مایوسی ہوتی تھی کہ گاتریا کے پاس اونٹ تھا جو اس ریگستان میں صحرائی جہاز کی حیثیت رکھتا تھا۔ جانے وہ اب کہاں سے کہاں جا پہنچا تھا۔ اسے بھابھی اللہ بسائی اور فریدو کا بھی خیال پریشان کیے دے رہا تھا، وہ جانے کس حال میں ہوں۔ سارنگ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ سارنگ کو اسی طرح گرتے پڑتے چلتے چلتے شام نے آ لیا۔ وہ کافی آگے نکل آیا تھا۔ اس کے سر پر مردار خور منحوس گدھ بھی منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کی بھوکی نظروں نے اپنے شکار کا پیشگی پتہ چلا لیا تھا۔ ایک دو گدھ تو اپنے غلیظ پروں کو پھڑپڑاتے اس کے سر کے قریب سے آئے تھے اور اسے چونچ مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے تاب ہو رہے تھے۔ وہ اس کے مورزہ ہو کر گرنے کی بے چینی سے منتظر تھے۔ ترگسوں کے اس بھورے غول نے سارنگ پر الگ دہشت طاری کر رکھی تھی۔ سارنگ نے سنا تھا کہ ان مردار خور گدھوں کو فرشتہ اجل نظر آ جایا کرتا تھا۔ ایک گدھوں پر ہی کیا موقوف خود سارنگ ملک الموت کو اپنی آنکھوں کے سامنے منڈلاتا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سارنگ کی نظر ذرا دور شمال مغرب کی سمت پڑی۔ وہ ٹھٹکا، لیکن اس کے قدم رکے نہیں، بلکہ اس نے کسی آبادی کے آثار دیکھ کر پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ اسے مذکورہ بستی کی سمت کے آثار دکھائی دیے تھے۔ پھر ذرا دیر بعد اس کے قریب پہنچ گیا، مگر یہاں پہنچ کر سارنگ کو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ ایک قحط زدہ بستی تھی جہاں ویرانی مسلط تھی۔ جا بجا مویشیوں کے پنجر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونس کی بنی ہوئی جھونپڑیوں پر مردار خود گدھوں کے غول منحوس آوازوں میں چیختے چلاتے نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ چند ایسے بچے کچے بد نصیب مکینوں کی ضیافت اڑا رہے تھے جنہیں یا تو بیماری کی وجہ سے ادھر ہی چھوڑ دیا گیا تھا یا پھر بڑھاپے نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔ باقی کسر اس ہلاکت خیز خشک سالی اور جان لیوا قحط نے پوری کر دی تھی۔ یہ عبرتناک مناظر سارنگ کے لیے نئی بات نہ تھے، مگر بہرحال وہ ایک انسان تھا۔ اس دھرتی کی عرضہ زندگی پر اس کا دل کڑتا تھا۔ اچانک جب وہ ایک بوسیدہ سی اجی جھونپڑی کے قریب سے گزرنے لگا تو اندر سے ایک گدھ چک چک کی آواز نکالتا باہر نکلا۔ اس کی چونچ میں ایک انسانی آنکھ کا ڈھیلا دبا ہوا تھا۔ سارنگ کی روح کانپ اٹھی، دیکھ کر اس کا جی متلانے لگا اور اسے ابکائی آنے لگی۔ گدھ نے سارنگ کو دیکھ کر انسانی آنکھ کو جلدی سے نگلا اور اپنے غلیظ پر پھڑاتا ہوا دوبارہ جھونپڑی کے اندر گھس گیا۔ سارنگ یہاں زیادہ دیر نہ رکا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اب خالی اور ویران جھونپڑیوں کے اندر کچھ کھانے پینے کی شے تلاش کرنے کی لا حاصل صحیح بھی کرتا جا رہا تھا، مگر سرے دست اسے کچھ نہ ملا۔ تاہم اس اجڑی بستی کو دیکھ کر اسے کچھ امید ہو چلی تھی کہ کم از کم وہ یہاں کسی خالی گھر یا جھونپڑی میں رات گزار سکتا تھا۔ مگر پھر جب اسے فوراً بھابھی اللہ وسائی اور اس کے ننھے بچے منٹھار اور فریدو کا خیال آیا تو اس نے فوراً یہاں رکنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد چلتے رہنے کے بعد اچانک سارنگ ٹھٹک کر رکا۔ اسے شام کے پرہول سناٹے میں ایک آواز سنائی دی تھی، کسی کے بین کرنے کی آواز، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ دستک کی آواز پر ان دونوں کے ساتھ قریب کھڑی متوحش سی موسی بھی چونکی۔ پھر ڈاکٹر فوزی نے جلدی سے قدرے سرگوشانہ لہجے میں سدورا کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو سدورا، ذرا ہمت اور حوصلے سے کام لینا۔ تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو نا تمہیں کیا ڈرامہ کرنا ہے؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ، میں سمجھ گئی ہوں، آپ بے فکر رہیں، سدورا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اور پھر مسیری پر دراز ہو گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ابھی اپنے ڈاکٹری آلات سمیٹے نہیں تھے۔ اس نے قریب کھڑی موسی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ دیا اور خود یوں ہی سدورا کے قریب آ کر اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ ادھر سدورا نے ڈاکٹر فوزیہ کی ہدایت کے مطابق ہولے ہولے کرانا شروع کر دیا تھا۔ موسی اشارہ پا کر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے پورا کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جہاداد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ منشی اور دیگر کارندے بھی اندر آ گئے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیا کام ہو گیا؟ جہاداد نے امید بھرے لہجے میں ڈاکٹر فوزیہ سے پوچھا تو وہ قدرے تشویش زدہ لہجے میں بولی، کام تو میں نے کر دیا ہے، مگر پیشنٹ چونکہ کمزور تھی اس لیے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، اس سے فوراً ہمارے میڈیکل کیمپ میں لے جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر جہاداد بغور مسیری پر نیم بے ہوشی کی حالت میں درا سدورا کو گھورنے لگا۔ ڈاکٹر فوزیہ کا نکھیوں سے جہاداد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر جہاداد کو ان کے ڈرامے پر ذرا بھی شبہ ہو گیا تو
यकीनन ये वो डेरा इनके लिए मुसीबत बन सकता था। जहांदार ने इर्द गिर्द बिखरे हुए मेडिकल आलात को देखा और फिर डॉक्टर फौजिया के चेहरे पर अपनी तेज नजरें गाड़ते बोला, क्या इसे तुम्हारे मेडिकल कैंप ले जाना ज़रूरी है? इधर इसका इलाज नहीं हो सकता? नहीं, डॉक्टर फौजिया ने कतियत से कहा और मजीद बोली, पेशेंट की हालत नाजुक हो रही है, इसे 24 घंटे निगरानी की ज़रूरत है, जो यहाँ मुमकिन नहीं। डॉक्टर फौजिया की बात में खासा वजन था, जिसे महसूस करते हुए जहांदार ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर फौजिया ने सुकून का सांस लिया। दर हकीकत इसने हालात और दुखों की मारी सुधूरा की दाद रसी का तहैया कर लिया था और वो इस मजलूम लड़की की पूरी मदद करना चाहती थी। न सिर्फ ये, बल्कि वो इसे जहांदार खान के होलनाक पंजों से भी दूर ले जाना चाहती थी। बहरतौर इन सबको एक बार फिर लैंड क्रूज़र में सवार कराया गया। डॉक्टर जवाद अहमद ने फौजिया को देखकर सुख का सांस लिया, मगर इसका मूड अजहद बिगड़ा हुआ था। साफ लगता था कि जितना अरसा फौजिया अंदर रही थी, बाहर उताक में मौजूद जवाद न सिर्फ बेचैनी में मुब्तला रहा था, बल्कि इसकी जहादात के कारिंदों से वक्तन फ़वक्तन तल्ख कलामी भी होती रही थी। इसके हमरा मुंशी, जिसका नाम खैर बख्श था, 4 मुसल्लह कारिंदे सुधूरा समेत लैंड क्रूज़र के अकबी हिस्से में सवार हो गए। सुधूरा को एक लंबी सीट पर लिटा दिया गया था। सुधूरा डॉक्टर फौजिया की हदायत के मुताबिक बड़ी कामयाबी से स्वांग भर रही थी। सुधूरा दिल में खुश भी हो रही थी और डॉक्टर फौजिया जैसी नेक से लड़की की दिल से दुआएं दे रही थी। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जहांदार जैसे भेड़िया सिफ्त इंसान की आंखों में धूल झोंक दी थी और इसे इनके ड्रामे का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ था। लैंड क्रूज़र का रुख मेडिकल कैंप की तरफ था। डॉक्टर फौजिया गरचे बड़ी कामयाबी के साथ एक नाजुक सूरत हाल से निपटाई थी, मगर अब इसे खासी परेशान कुन चुप लग गई थी। वो सोच रही थी कि अभी तो वो जहादात की आंखों में धूल झोंक आई है, इसके बाद क्या होगा? क्या वो इस बिगड़े हुए डेरेज़ादे से दुश्मनी की मुतहम्मिल हो सकती थी? फिर सबसे बड़ी बात डॉक्टर जवाद की थी, जो अक्सर इसे इन प्राय मामलों में टांग न फंसाने की तलकीन करता रहता था। मगर फौजिया अपनी फितरत से मजबूर थी। वो एक पुख्तातुल अज़्म लड़की थी। एक बार जो अज़्म कर लेती, इससे पीछे नहीं हटती थी। लैंड क्रूज़र मेडिकल कैंप के करीब पहुंचकर रुक गई। ये लोग नीचे उतरे। सुधूरा को स्टीचर के जरिए लैंड क्रूज़र से कैंप में मुंतकिल किया गया। वो हनूज दीन बेहोशी की एक्टिंग बड़ी कामयाबी से कर रही थी। कैंप में पहुंचते ही डॉक्टर फौजिया ने मुंशी खैर बख्श और इसके करिंदों को दिखाने की गर्ज से अमले को मरीज़ा की नाजुक हालत के मुतल्लिक जल्दी मुख्तलिफ हिदायत दी। सुधूरा को कैंप के अकबी हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया, जो लेबर रूम के तौर पर मुस्तअमल था। वहाँ मौसी सुधूरा के साथ मौजूद थी। अच्छा डॉक्टरनी साहिबा, अब मैं चलता हूँ, मेरे 2 आदमी इधर मौजूद रहेंगे। अय्यार मुंशी खैर बख्श ने रुखसत होने की गर्ज से कहा तो इसके 2 कुरिंदों की मौजूदगी पर रहने वाली बात ने डॉक्टर फौजिया को कदरे मुतज़ब्ज़िज़ा कर दिया, मगर वो मुंशी को ऐसा करने से मना भी नहीं कर सकती थी। मुंशी ने फ़ौरन दोबारा मुखातिब होते हुए डॉक्टर फौजिया से पूछा, डॉक्टरनी साहिबा, वैसे मरीज़ा को कब तक यह कैंप में रहना होगा? फ़िलहाल 2-3 दिन तो ज़रूरी है, डॉक्टर फौजिया ने मुख्तसरन कहा। मुंशी कुर्ते के अंदरूनी जेब से बड़े नोटों की बड़ी सी गड्डी निकालकर फौजिया की तरफ बढ़ाते बोला, डॉक्टर साहिबा, ये छोटे साइने इनाम के तौर पर मुझे आपको देने के लिए दिए थे। डॉक्टर फौजिया नोटों को देखकर इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुराई, फिर इसी लहजे में मुंशी से बोली, मैं ये नहीं लूँगी, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। अपने छोटे साई को कहना कि इन रुपयों से मिनरल वाटर की बोतलें शहर से मंगवा कर गरीब लोगों में बांट दे। इतना कहकर डॉक्टर फौजिया कैंप के उस हिस्से की तरफ बढ़ गई जिधर सुधूरा को मुंतकिल किया था। मुंशी खैर बख्श चंद लम्हे डॉक्टर फौजिया को अजीब सी नज़रों से तकता रहा, फिर अपनी गोल अदसों वाली ऐनक को दुरुस्त करते हुए अपने मखसूस अंदाज में बड़बड़ाया, अजीब छोकरी है, इतने सारे नोटों को ठुकरा रही है और कहती ये पड़ी है कि मिनरल वाटर की बोतलें शहर से मंगवा कर गरीब लोगों में तकसीम कर दे। बेवकूफ़ छोकरी, गरीबों को तो हम इनका पसीना भी पीने नहीं देते, मिनरल वाटर का पानी पीने देंगे? इस अजीब नौजवान को अचानक वापस टीले की तरफ पलटता देखकर एक साने के लिए मलूका और मीरा ने कदरे हैरत से एक दूसरे का चेहरा तकने के बाद बेइख्तियार इसके अक़ब में कदम बढ़ा दिए। इस नौजवान को मालूम था कि वो दोनों छोकरें इसके अक़ब में चली आ रही थी। वो टेकरी की दूसरी तरफ उतर गया तो मलूका मीरा भी इसके अक़ब में खामोशी से चलती हुई टेकरी की दूसरी जानिब उतरी तो इन्हें सामने खैमा सा तना दिखाई दिया, मगर दूसरे लम्हे बुरी तरह ठटकी। खैमे के ज़रा करीबी ताज़ा गड़े खुदे हुए थे और करीबी रेत का एक बड़ा सा ढेर भी था। एक उदाल भी पास ही रखी थी। मलूका मीरा 2 ताज़ा कब्रें खुदी हुई रेतली कब्रों को देखकर बुरी तरह लर्ज़ उठी और दोनों के कदम रेतली ढलवान पर लड़खड़ा गए। मलूका ने तो खुद को संभाल लिया, मगर मीरा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और ढलवान पर लुढ़कती हुई चीखती चिल्लाती ताज़ा खुदी कब्र में जा गिरी। अंदर एक बूढ़े बेकफन शख्स की लाश पड़ी थी। मीरा के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। इस पर नीम गशी की कैफियत तारी होने लगी। नौजवान चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। दिन मलूका भी गड़े के करीब आ गई।
और फिर जल्दी से बेक वक्त वो दोनों गड्ढे में उतर गए। इस नौजवान का चेहरा बदस्तूर सपाट और सर था। बहरहाल दोनों ने मीरा को बाहर निकाला और अंदर खेमे में ले आए। खेमे के अंदर खजूर की चटाई बिछी हुई थी। एक तरफ छोटी सी सुराही धरी थी। सुराही देखकर मुल्लोका की आंखों में चमक उभर आई और बेख्तियार अपने सूखे लबों पर जुबान फेरने लगी। नीम बेहोश मीरा को चटाई पर लिटा दिया गया। मुल्लोका ताज़ा खुदी हुई कब्र के अंदर पड़े मुर्दे से ज़रा भी खौफजदा नहीं हुई थी, क्योंकि इसके लिए ऐसे दिल खराश में नाजिर नई बात ना थी। वो समझी थी कि वो नौजवान इसकी बेखौफी से मुतासिर होकर इसकी तारीफ़ करेगा, मगर इसने एक नज़र भी उठाकर मुल्लोका की तरफ नहीं देखा था। एक अजीब सी सर्द मोहरी और जहननाक तल्खी इसके चेहरे पर खंड कर रह गई थी, बल्कि अब तो वो नौजवान बेजार सा भी दिखाई देने लगा था। तमाम इसने आगे बढ़कर वो सुराही उठाई। इससे थोड़ा सा पानी एक मिट्टी के आबखोरे में निकालकर मीरा के लरसते लबों से लगा दिया। पानी की बरूदत ने हलक में उगे कांटों की चुभन को ख़त्म करके रख दिया और दूसरे ही लम्हे मीरा ने आंखें खोल दी और यकदम उठकर बैठ गई। अब वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। इधर पानी को देखकर मुल्लोका की प्यास मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने लगी और वो मुंतज़िर निगाहों से नौजवान की तरफ देखे जा रही थी कि अभी वो इसे भी सुराही दे देगा। मगर जब वो मुल्लोका को नज़रअंदाज करके उठने लगा तो मुल्लोका की फितरी सरकशी उभर आई। इसे पहले ही नज़रअंदाज किए जाने का गुस्सा था, लिहाजे से झपटकर नौजवान से सुराही छीनने की कोशिश की, मगर नौजवान भी एक काया था। इसने फ़ौरन सुराही वाला हाथ पीछे कर लिया और दुरुस्त तेजी में से घुर्गा। अड़ी पड़े हट, ये पानी मैंने अपने लिए रखा था, पहले ही तेरी इस बेहोश छोकरी को वो सा पानी पिला चुका हूँ। अरे तू कैसा मर्द है, छोकरियों का प्यास से बुरा हाल हो रहा है और तू हाओ हाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी जैसी छोकरियों को। वो नौजवान मुल्लोका की बात काट कर जहर खन लहजे में बोला तो मुल्लोका एकदम चिरागपा हो गई और उठ खड़ी हुई और तेज़ निगाहों से नौजवान को घूरते हुए बोली, अड़े ओ छोकरा, ज़ुबान संभाल कर बात कर, लानत है तेरी तंग नजरी पर। हम तेरे को क्या ऐसी वैसी छोकरियाँ नजर आई पड़ती हैं? काट तो देख ऊँट भर का और अक्ल मुफरी जैसी। पानी नहीं देता तो ना दे, बेरहम कहीं का। बस कर ली, ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ, नहीं तो एक ऐसा थप्पड़ रसीद करूँगा कि तेरा हाथ तो लगा के दिखा मेरे को। मुल्लोका भी कमर पर हाथ रखकर तुनक कर बोली, मुझे तो तू कातिल लगता है, जाने किन गरीब बुड्ढों को कत्ल करके इनकी लाशें कब्रें खोद कर डाल दी है। मुल्लोका की निश्तर जनी पर वो नौजवान खिलाफत को तैश में आने के बजाय एकदम गमगीन सा नजर आने लगा और उसने अपना चेहरा झुका दिया। इससे खामोशी से सुराही मुल्लोका को थमा दी। उसके बाद खेमे से बाहर निकल गया। मुल्लोका को हैरत का झटका लगा, ये किधर चला गया? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। इसके करीब बैठी मीरा जो मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी, मुल्लोका के करीब आते मुतवाहिश लहजे में बोली, मुल्लोका चला यहाँ से, मुझे तो इस छोकरे से ज़रा डर लग रहा है। जो मर्द गुस्सा करते हैं इनसे खौफ कैसा? ऐसे लोग मुंह के कड़वे ज़रूर होते हैं मगर दिल के अच्छे होते हैं। मुल्लोका ने अजीब गुमसुम लहजे में कहा तो मीरा भुचक्की रह गई। मुल्लोका ने सुराही मुंह से लगा ली और चंद घूंट पी लेने के बाद सुराही मीरा की तरफ बढ़ा दी। मीरा ने भी पानी के चंद घूंट भरे तो अचानक कानों में बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुल्लोका बाहर निकली तो क्या देखते कि वही नौजवान कब्र में रेत डाल रहा था और साथ ही साथ हिचकियाँ लेकर रोता जा रहा था। मुल्लोका ने हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर ये इसके किसी अपनों की खबरें हैं। इससे अब इस नौजवान पर तरस आने लगा। इसने वही खड़े खड़े इससे कहा, अरे छोकरा, मर्द होकर रोता पड़ा है, ये दोनों कौन थे तेरे? इस नौजवान ने चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा जो आंसू से लबरेज था। फिर वो जैसे अपने आंसू को पीकर इससे गमगीन लहजे में बोला, अगर तेरे माँ प्यो भूख और बीमारी से मर जाते और तुझे इस वीरानी में इनकी कब्रें खुद खोदना पड़ती तो मैं देखता तो रोती या खुशियाँ मनाती। ये कहकर वो जल्दी जल्दी कब्र भरने लगा। मुल्लोका के दिल को एक घुंसा सा लगा। इस असना में मीरा भी खैमेनुमा झोंपड़ी से बाहर आ चुकी थी। इसने भी नौजवान की बात सुन ली थी। फिर दोनों आगे बढ़कर करीब कब्र को भरने में इस नौजवान की मदद की। खासी देर बाद दोनों कब्रें नरम नरम रेत से पुर करने के बाद उन्होंने कब्रों पर फातिहा पढ़ी। इसके बाद नौजवान सोगवार अंदाज में चुपचाप खैमे के अंदर चला गया। मुल्लोका और मीरा भी इसके साथ अंदर आ गई। वो नौजवान अब एक तरफ कोने में सोगवार से अंदाज में घुटनों में सर्दी रोने लगा। मुल्लोका का दिल पसीज रहा था। फिर वो इसकी तरफ बढ़ी और इसके पास ही अकड़ू बैठकर आहिस्तगी से बोली, कि ये तेरे माँ प्यो थे? जवाबन इस नौजवान ने आंसू भरा चेहरा उठाकर मुल्लोका की तरफ देखा और धीरे से इस बात में सर हिलाकर मुख्तसरन बोला, हाँ, बीमार थे दोनों। मुल्लोका बदस्तूर इसकी दिलजमी की कोशिश कर रही थी। हाँ, इसने फिर गम आगी लहजे में मुख्तसरन कहा। मुल्लोका को इस नौजवान पर अब वाकई तरस आने लगा था और वो इसे अपने दिल की चोट धड़कनों में बसता महसूस करने लगी। फिर इसने धड़क दिल के साथ किसी ख्याल से पूछा,
تیرا کوئی بال بچہ بھی تھا؟ اس کی بات سن کر اچانک وہ نوجوان سر اٹھا کر اس کی طرف تکنے لگا۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں اب تلخی سے گھل گئی۔ پھر جب وہ بولا تو آنکھوں میں اتنی نمی کے ساتھ پوری اسرار سے تلخی بھی اس کے لہجے میں اود کر آئی۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، مگر اتنا بتا کر خاموش ہوا تو ملوکہ نے جلدی سے دھڑکتے دل سے پوچھا، مگر کیا؟ آگے بتانا، تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا رے۔ ہاں تو صحیح کہتی ہے، میرا غم واقعی ایسا ہے جس سے اگر میں نے نہ بتایا تو اس غم کی بھاری سیل تلے دب جاؤں گا۔ پھر اس نے اسرار بھر لہجے میں بتانا شروع کیا، ادھر گوٹ میں ایک چھوکری تھی سدھورا، میں نے اس سے عشق کیا تھا، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ اس نے اتنا ہی بتایا تھا کہ ملوکوں کو اپنے اندر چھناکے سے کوئی چیز ٹوٹتی محسوس ہوئی، وہ بجھ کر رہ گئے اور خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سدھورا بے وفا نکلی، وہ شاید اپنی غربت سے تنگ آ گئی تھی۔ اس پر ایک وڈیرا زادہ جہاں داد عاشق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں تک بتا کر بھیدو انداز میں اپنا جملہ دانستہ دورہ چھوڑ کر چپ ہو رہا۔ ملوکوں کو اس کا یوں اچانک خاموش ہونا گراں گزرا اور پھر اسے عجیب سی کریت لگ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ بے چینی سے مستفسر ہوئی۔ سچ بتانا، چپ کیوں ہو گیا؟ کہ اپنے جی کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا؟ تو بڑی مکار چھوکری ہے۔ وہ نوجوان اچانک پھیکی مسکراہٹ سے ملوکہ کا چہرہ تکتے بولا، اچھا پھر سدھورا نے مجھے چھوڑ دیا اور اس وڈیرے زادے جہاں داد کے ساتھ دوستی گانٹ لی؟ کیا سدھورا نے اس وڈیرے زادے سے شادی رچا لی تھی؟ ملوکہ نے اچانک پوچھا۔ یہی تو دکھ تھا کہ سدھورا سے اس مردود نے شادی بھی نہیں کی۔ وہ نوجوان زہریلے لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ ملوکہ نے پوچھا۔ ہاں، اس وڈیرے زادے نے سدھورا کو اپنی رکھیل بنا لیا تھا۔ آخر سدھورا کی ایسی کیا مجبوری تھی اس نے تیرے جیسے گبرو مرد کو ٹھکرا دیا؟ ملوکہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو وہ نوجوان ایک اجنبی ابصرہ لڑکی کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر ایک لمحے کو الجھی ہوئی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ملوکوں کو اچانک اپنی بات کی گہرائی کا احساس ہوا اور اس نے اپنی نظریں جھکا دیں۔ سدھورا کی مجبوری بالکل سیدھی سادی تھی۔ دوسرے لمحے نوجوان نے کہنا شروع کیا، میرے اور اس کے ماپیوں کو جہاں داد نے اپنے باپ وڈیرے میر منصب خان کی نجی جیل میں قید کروا دیا تھا، جہاں داد کو جب یہ پتہ چلا کہ سدھورا مجھ سے پیار کرتی ہے تو اس نے مجھے بھی نہ چھوڑا اور قید میں ڈال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ حقیقت ہے کہ سدھورا جہاں داد سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ اس کے ظلم کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی اور پھر مجھے آزادی مل گئی اور پھر میں نے اپنے ماں پیو کے ساتھ گوٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر تم کیوں سدھورا سے نفرت کرنے لگے؟ اس بیچاری نے تو تمہاری خاطر ہی قربانی دی تھی۔ ملوکہ نے چور دل کے ساتھ سدھورا کی حمایت کی اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کا چہرہ تکنے لگی۔ شاید ملوکہ اس نوجوان کی سدھورا سے نفرت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ نہیں، سدھورا کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، میں بھی آخر مرد تھا، غریب کی اولاد تھا، تو کیا ہوا؟ اس کی خاطر تو میں ساری دنیا سے ٹکرا جاتا۔ سدھورا نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے میری توہین کی، مجھے اب اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان کا چہرہ نفرت سے جلنے لگا۔ ملوکہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو سدھورا کو بہرحال غلطی تھی، تمہارا یہ خیال بالکل درست ہے۔ سدھورا نے اپنی غربت سے ہار مان لی ہوگی اور اس وڈیرے زادی کی عیش بھری زندگی نے تیرا پیار اس کے دل سے مٹا دیا گیا ہوگا۔ بلکہ میرا خیال ہے سدھورا نے تیرے لیے تیرے سے بھی کبھی محبت نہیں کی، ورنہ محبت کرنے والوں کی محبت ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ ملوکہ کے لبوں سے خود بخود سدھورا کے لیے غیبت بھرے الفاظ نکلتے چلے گئے، تم دونوں کا خیال بالکل غلط ہے۔ اچانک خاموش کھڑی میرا نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ نوجوان اور ملوکہ چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگے۔ میرا کے چہرے پر عجیب کھوئے کھوئے سے گہرے تاثرات کھنڈائے تھے، وہ بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ چند قدم ان کے قریب آئی اور سنجیدگی سے بولی، سدھورا ایک عورت ہے اور ایک عورت کی ایک نہیں ہزار مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک مرد سے بڑھ کر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے۔ سدھورا نے اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر بہت سے لوگوں کو اس خبیث وڈیرے زادے کے چنگل سے نجات دلائی تھی۔ میرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ اندرونی کیفیت کی آنچ تلے تمتماتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی محجور نگاہوں میں اس وقت اپنے محبوب سارنگ کی شبیہ رقصہ تھی، وہ پیش منظر کے بجائے پس منظر میں کھوس ہی گئی تھی۔ وہ نوجوان اور ملوکہ حیرت سے میرا کا چہرہ تکنے لگے، مگر پھر دوسرے لمحے وہ نوجوان نفرت سے میرا کو جھٹلاتے بولا، عورت کی مجبوریاں ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں، میں نہیں مانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جو عورت ایک بار محبت کرتی ہے، مرتے دم تک اور آخری سانس تک اسے نبھاتی ہے، اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ بتدریج تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ملوکہ نے بڑے مدھم اور گہرے لہجے میں اس نوجوان سے کہا، سب عورتیں سدھورا جیسی نہیں ہوتی، کہ محبت کی قدر نہ جانے،
ادھر دیکھ، میری نگاہوں میں تیرے کو کیا دکھائی دے رہا ہے اڑے؟ وہ نوجوان چونک کر ملوکہ کی جھیل ایسی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی عجیب لہجے کی حلاوت اور آنکھوں کی تبش نوجوان نے محسوس تو کی، مگر وہ ان معنی خیز کیفیات کو جذب نہ کر سکا اور سر جھٹک کر اپنا منہ اس سے پھیر لیا۔ ملوکہ اسے ایک مردانہ ادا پر محلول کر کے شوخ انداز میں اسے ٹھوکا مار کر بولی، اڑے چھوکڑا، اپنا نام تو بتا۔ سانول، نوجوان نے بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا نام بتایا۔